نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار 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 آئی حلیمہ دو جہاں قربان
پر تیرے غربت کا دام رحمت پروردگار آئی تیرے غربت کا دام رحمت پروردگار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی گلزار ہستی میں سبھی بولے بہار آئی بہار آئی بہار آئی اور سیتے چخروں کا زنگ تیرا سیتے چخروں کا زنگ تیرا بھجے چہروں پہ نور آیا سیتے چہروں کا زنگ تیرا اور بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مزمل مدثر تے پھلنا دا سہرا واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا تسی بھی پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اے خیالہ حضرت پوری کائنات میں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر زیوکار بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات معکرات مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اس خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف فرما خونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو خطبہ جمعہ دے پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے اللہ او ثواب سانو سارے عطا فرمائے اچھی آمین کہو حضرات اس مختصر جہے وقت اندر میں نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا
ایک ایسا عمل ہے جس عمل دے فضائل، شمائل، مناقب انتہا درجے دے، دن ڈل جائے، رات چلی جائے، مگر فضائل، مناقب، شمائل مکن والے نہیں نے۔ مگر میں انتہائی مختصر وقت اندر آپ احباب دے سامنے عرض کرانگا کہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھیا جائے، ضرور پڑھیا جائے، مگر مسنون پڑھیا جائے۔ مسنون پڑھیا جائے گا تے اللہ دے دربار اندر قبول ہوئے گا، منظور ہوئے گا، اور تہاڑے میرے واسطے درجات دیاں بلندیاں دا سبب بنے گا۔ نبی علیہ السلام دے امت دے کئی حقوق نے، ان حقوقاں وچوں ایک حقوق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نو خاتم النبیین منیا جائے۔ نبی علیہ السلام دا حق ہے، نبی علیہ السلام دی عزت کیتی جائے، توقیر کیتی جائے، یہ نبی علیہ السلام دا حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دی عزت توقیر اپنی آل اولاد رشتہ دارہ نہ لو، ہر چیز نہ لو، البتہ کہ اپنی جان نہ لو وفات کر کے کیتی جائے، یہ نبی علیہ السلام دا حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین منیا جائے، یہ نبی علیہ السلام دا حق ہے۔ پھر تمام انبیاء وچوں سب تو اعلیٰ، سب تو افضل، سب تو اجمل، سب تو احسن، سب تو مقبول ترین اور محبوب ترین اگر کوئی شخصیت ہے وہ میرے محمد کریم علیہ السلام دی ذات ہے۔ تے ایمان رکھیا جائے، اے بھی میرے محمد کریم علیہ السلام دا حق ہے۔ اور ان سارے حقوقہ وچوں اللہ نے سورت احزاب اندر جس چیز دا تذکرہ کیتا ہے، جس حق دا تذکرہ کیتا ہے، وہ حق کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ویکھو آئی تین قسم دے کام نے، جتنے بھی کام وہ دیاں تین قسمہ، ایک کام میں وہ بندے کر دینے، نماز پڑھن، روزہ رکھن، حج کرن، زکاة دین، اے بندیاں دا کام میں۔ فرشتیاں دا کام کی ہے، جڑیاں جڑیاں ڈیوٹیاں اللہ نے فرشتیاں دے ذمے لگائیاں نے، فرشتے او ڈیوٹیاں مکمل کرن، اے فرشتیاں دا حق ہے۔ پھر اللہ دا کی کام ہے؟ تیری اور میری حاجت روائی کرے۔ تو مشکل اندر پھسیا ہوئے تے تیری مشکل کشائی کرے، تو تنگی دے اندر پھسیا ہوئے تے تیری تنگی نو حل کرے، تو مشکل دے اندر ہوئے تے تیرا مالک تیری مشکل کشائی کرے، تو حاجت مند تے ضرورت مند ہوئے، تیرا اللہ تیری حاجت روائی کرے، تیری ضرورت نو پوریاں کرے۔ جیڑا کام فرشتیاں دا ہے وہ انسان نہیں کردہ، جیڑا کام انسانہ دا ہے وہ فرشتے نہیں کر دے، جیڑا کام فرشتیاں دا ہے وہ اللہ نہیں کردہ۔ مگر ایک کام میں ہو جیا جیڑا بندے بھی کرن، جیڑے فرشتے بھی کرن، تے جیڑی اللہ آپ بھی کرن، وہ ایک کام کائنات میں صرف ایک کام ہے جو فرشتے بھی کرے، جو انسان بھی کرے، جو رب رحمان بھی کرے۔ اللہ اکبر، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا اور میرے محمد کریم علیہ السلام پر سلام کہنا۔ اے ہو جیا کام میں جڑا اللہ بھی کر دے، فرشتے بھی کر دینے، انسان بھی کر دینے۔ اللہ درود کیسے پڑھتا ہے؟ اللہ درود کیسے پڑھتا ہے؟ حدیث پاک، ذمہ داری میری،
اللہ دا درود پڑھنا کیا ہے؟ فرشتے درود کیویں پڑھ دین؟ فرشتیاں دا درود پڑھنا کیا ہے؟ انسان درود پڑھ دین، انسانہ دا درود پڑھنا کیا ہے؟ سب تو پہلے تو سنو کہ اللہ دا درود پڑھنا کیے۔ اللہ اپنے فرشتیاں دے سامنے میرے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کردا ہے۔ تانوں سمجھ نہیں لگی؟ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو، ذرا پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے فرشتیاں دے سامنے نبی علیہ السلام دی عزت، توقیر، شان، مقام اللہ اپنے محبوب دا تذکرہ کردا ہے اپنے فرشتیاں دے سامنے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا درود پڑھنا۔ فرشتیاں دا درود کیا ہے؟ فرشتے میرے محبوب علیہ السلام دی درجات دی بلندی دی ہر وقت دعا کر دینے، ہر وقت دعا کر دینے۔ یہ فرشتیاں دا درود پڑھنا۔ اور بندیاں دا درود پڑھنا کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جدوں بھی کوئی کام کرنا ہوندا وہ میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے۔ اللہ دے پیغمبر اسی یہ کیویں کریے، یہ کینج کریے؟ کوئی آج کل ساڑا دور تے نہیں سی کہ کر کے اسی پوچھنے ہیں، کرن تو پہلے نہیں، کر کے پوچھنے ہیں کہ کیویں کریے جی انہیں انج ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے اللہ کے پیغمبر کیسے کریں؟ ہر حالات اندر، ہر موقع تے میرے محبوب علیہ السلام کو رہنمائی لیں دے۔ اللہ اکبر تے درود اور سلام دا جدو اللہ اکبر موقع آیا تے آ کر کے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر لیں دے کیف نصلی علیک، اللہ دے پیغمبر اسی تہاڈے تے درود کیویں پڑھیے، سلام کیویں پڑھیے؟ کوئی ہوندا فیصل آباد دا تو آندا جی انج پڑھو، سمجھ تو تسی گئے ہی ہو۔ اور جی انج کیوں پڑھیے دا فائدہ؟ آندا ایدہ ایک فائدہ ہے کہ سپیکر چیک ہو جاندہ ہے، درود دا فائدہ۔ ایدہ پہلا فائدہ کہ سپیکر چیک ہو جاندہ ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، مینوں کوئی پوچھے کہ درود دا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے تیرے سپیکر چیک کتے آگے دی گل ہے۔ کیف نصلی علیک کیویں پڑھیے؟ فرمایا میں پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پڑھیا کرو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک درود ہے جڑا میڈ ان فیصل آباد ہے، ایک درود وہ ہے جڑا میڈ ان لاہور ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں یاد رکھو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جیسے اتے میرے محمد دی مہر نہ لگی ہوئی ہوئے۔ اللہ اکبر، چاہے اور لکھاں کروڑا روپے خرچ کر دے پھرو انج ہو گیا جی ہو گیا، جب تک میرے نبی کی مہر نہیں ہے وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ایک ہے سنت، وہ دے مقابلے دے اندر ہے بدعت۔ سنت بین الاقوامی ہے، جتے کتے جاؤ گے سنت تو ہنو ایک جیسی ملے گی۔ سنت بین الاقوامی ہویا کر دیئے، پاکستان اندر بھی سنتوں ہو، ہندوستان دے اندر بھی سنتوں ہو۔ اللہ اکبر، یورپین ممالک دے اندر چلے جاؤ سنتوں ہو، انگلینڈ اندر چلے جاؤ، سعودی عرب چلے جاؤ، اللہ اکبر، جتے کتے چلے جاؤ گے
سنت بین الاقوامی ہوئے گی، ہر جگہ تے سنت ایک جیسی ہوگی، اور بدعت وہ بین الاقوامی نہیں ہوتی، علاقائی ہوتی ہے۔ ایس پنڈ ہو رہے، اگلے پنڈ چلے جاؤ تے ہو رہے، اس تو اگلے پنڈ چلے جاؤ تے ہو رہے۔ اللہ اکبر، سنت دے مقابلے دے اندر بدعت ہے، اور بدعت علاقائی ہویا کر دیئے، سنت بین الاقوامی ہویا کر دیئے۔ ویکھو نا، ایک درود ہے اور فیصل آباد دی ایک مسجد پڑھیا جا رہا ہے، دوجی مسجد دے اندر اور پڑھیا جا رہا ہے، تیجی مسجد دے اندر اور پڑھیا جا رہا ہے، چوتھی مسجد دے اندر اور پڑھیا جا رہا ہے، مگر جب تو آئے گا اہل حدیث کی مسجد میں ایک ہی درود پڑھا جائے گا، وہ درود بین الاقوامی ہوگا، وہ بدعت علاقائی ہوتی ہے، اور جو اللہ اکبر سنت ہے وہ بین الاقوامی ہوا کرتی ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ دے پیغمبر اسی تو ہاڑے ہوتے کیویں درود پڑھیا کریے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو سکھایا کہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ سانو بھی اس سارے نو درود پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھنے دا فائدہ کیا ہے؟ سب تو پہلا فائدہ، درود نبی علیہ السلام تے تسی پڑھو، اور جدو نام آوے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو زیادہ درود پڑھنے والے لوگ اور محدثین دی جماعت ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، او دے اتے ہر حدیث اندر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن دے اندر محدثین کتاب پڑھانے نے کئی سو مرتبہ، کئی ہزار مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس وجہ تو محدثین نو مستجاب الدعوات بنا دیندے نے، کہ بس سہیں دعا ہی کر دینے، اللہ انہاں دی دعا نو قبول کر لیندے۔ محدثین دی جماعت جڑے ایک دن اندر کئی وری نبی علیہ السلام تے درود پڑھ دینے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں نو ایک بات یاد آئی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ محدث زمان سن، تے انہاں کول ایک بندہ آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، امام صاحب میری ماں نو فالج دا اٹیک ہویا ہے، ایک سائیڈ مکمل طور تے رک گئی ہے، تے میری ماں نے گھلے آئے کہ جا احمد ابن حنبل کو لو دعا کروا۔ امام کیڑے سن کہ جڑے ایک دن اندر کئی وری نبی علیہ السلام تے درود پڑھ دے سن۔ یارو کیسے عظیم شان لوگ سن۔ صبح دا ناشتہ درود تو شروع، دوپہر دا کھانا درود شریف، مسجد بیٹھے نے درود شریف، دکان تے کام کر رہے نے درود شریف، اپنا اللہ اکبر سفر کر رہے نے، گاڑی چلا رہے نے تے درود شریف۔ ساڑھے ورگے تے نہیں سننا کہ گاڑی میں بیٹھتے خجی میوزک چلاؤ۔ خدا کے لیے اپنی گاڑی کو معطر کیا کرو نبی علیہ السلام کے درود سے، درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو ہر وقت۔ اللہ دی قسم اتنا فائدہ کہ تسی ادھروں کہو گے اللہ انج ہو جائے نا، اللہ کہے گا ادھر کیڑی مشکل ہے، میں تے کون نہیں کہنا ہے، تو ہر وقت میرے نبی تے درود پڑھدا رہنا ہے، تے میں تیری انی گل بھی نہیں مان سکتا۔ درود پڑھیا کرو۔ انہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا حضرت نے آ کے دروازہ کھولیا، فرمان لگے ہاں بھائی کی گل ہے؟ کہنے لگا امام صاحب میری ماں نے منو کلے آئے کہ جاؤ امام صاحب کو لو دعا کرا کے آؤ۔
میں سنیا ہے کہ تہاڈی دعا نو اللہ بڑی قبول کر دے. تے جڑا اللہ دا ولی ہوندا نا شوب دا باز نہیں ہوندا کہ میں انج کر لینا وا انج ہو جاندا ہے. نہیں، او کوئی گل ظاہر ہو بھی جاوے تے لکا کے رکھدا ہے کہ یار میں انج کراں گا لوگ بلے بلے. اے نہیں، دعا کرو اللہ میری ماں نو شفا دے دے. میری ماں نے تو ریل کلیا ہے. حضرت فرماندے نے اوے تینوں کنے کیا ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہاں. جا اللہ تیری ماں نو شفا دے تو کہہ کے بوا بند کر لے. وہ کہن لگا بھی چنگا میری ماں نے کلیا ہے. گل کی کیتی؟ فرمایا او میری چل جا اللہ تیری ماں نو شفا دے. اے بندہ مایوس جہا ہو کے، جی بندہ مایوس نہیں ہوندا، مایوس جہا ہو کے افسردہ ہو کے اپنے گھر دی طرف گیا. مگر اتنی گل کیتی ہوئی امام احمد ابن حنبل دی کہ جا اللہ تیری ماں نو شفا دے وے. یاد ہے میں جا کے دروازہ کھولے تے دروازہ میری ماں نے کھولے. میری ماں جڑی چل نہیں سی سکتی، فالج دی مریض، صرف امام احمد ابن حنبل نے اتنا ہی آکھیا کہ جا اللہ تیری ماں نو شفا دے وے. انی گل اللہ نے آسمانہ تو فرمایا احمد تو کمیں تے میں نہ مننا. تو تے ہووے جڑا کئی ہزار مرتبہ ہر روز میرے محمد تے درود پڑھدا رہنا. تیری دعا تے قبول ہی قبول ہے. فرمایا میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے دروازہ میری ماں نے کھولے ہے. میں حیران تے پریشان ہو کے فرمان لگا، کہنے لگا ماں جی ایک کیمیں ہویا ہے؟ فرمایا ادھرو امام انہا ہی کہہ رہے سن کہ جا اللہ تیری ماں نو شفا دے وے. تے ادھرو اللہ نے انج دیاں رحمتاں کیتیاں نے، لگدا ہی نہیں کہ کدی تیری ماں نو فالج ہویا سی کہ نہیں سی ہویا. اللہ نے تیری ماں نو انج دی شفا عطا فرما دیتی ہے. مطلب کیا ہے کہ محدثین دی جماعت اللہ کلو دعا کرن، اللہ دی دعا نو کدی رد نہیں کر دے. وجہ کیا ہے؟ محدثین دی جماعت و جماعت ہے کہ جڑی ایک دن اندر کئی وری نبی علیہ السلام تے درود بھی پڑھ دیئے تے سلام بھی پڑھ دیئے. اللہ اللہ. اور میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت والے دن او بندہ میرے سب تو قریب ہوئے گا جیڑا میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ خبیر پیارے ہو، دنیا تے کسی دی دوستی مل جائے، بندہ دے او فلانا ایم این اے میرا بیلی، او فلانا چودھری میرا بیلی، او فلانا ایس پی میرا بیلی، او فلانا ڈی ایس پی میرا بیلی، او فلانا پنڈ دا چودھری میرا بیلی. اللہ اکبر. مگر ایمان والے او رشتہ کتنا پکیزہ رشتہ کہ جیڑا رشتہ نبی تے امتی دے درمیان ہوئے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن سب تو قریب و بندہ میرے قریب ہوئے گا جیڑا ہر وقت میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا. اللہ خونو جنت اچ میرا گوانڈی بنا دے گا. اللہ اکبر. چاندے خو کے نبی علیہ السلام دا پڑوس ملے، میاں اس درود نو اپنا صبح دا ناشتہ بنا لو، دوپہر دی روٹی بنا لو، شام دا کھانا بنا لو. اللہ چل دیاں پھر دیاں میرے محبوب کریم علیہ السلام تے درود پڑھیا کرو. اللہ اکبر. درود پڑھنے والا بندہ اس دنیا تے بھی کامیاب ہوئے گا، درود پڑھنے والا بندہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ اپنے بندیاں نال آپ گل کرے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ان دے عمل کرو خلا تو ہنو آپ پوچھے دس دنوں کی چاہیدہ ہے. اللہ اللہ. قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ اپنے بندیاں نال گل کرے گا.
اور اللہ اپنے بندیاں نو کہے گا اوے میں ایمان والے اگے اگے ہو جاؤ اے بندے اللہ دے سامنے اور اللہ فرمان گے حال کنتم تسلون علی النبی کیا تسی او لوگ ہو جڑے میرے پیغمبر تے کسرت نال درود پڑھ دے سو اگر اسی درود پڑھ دے ہوئیں گے نا تے ساڑا جواب ہوئے گا کلنا نام یا اللہ کلنا بلا یا اللہ بے شک اسی او لوگاں جڑے تیرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سا اور مسنون پڑھ دے سا اللہ اکبر موقف میرا تے میری جماعت ہے درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو اللہ دی قسم مسنون پڑھو گے تے اللہ پوچھن گے مسنون پڑھو گے تے اللہ دے دربار اندر قبول ہوئے گا ایک اللہ اکبر درود ہے جڑا مولوی نے بنایا ہوئے ایک درود میں بنایا ہوئے ایک درود میرے باپ نے بنایا ہوئے ایک درود میرے دادے نے میرے پردادے نے کسی شیخ الحدیث نے کسی شیخ التفسیر نے بنایا ہوئے ایک درود میرے محمد نے صحابہ نو سکھایا ہوئے تسی دسو انہاں دوواں وچوں افضل کیڑا ہے ہر عقل والا کہے گا افضل او ہو جدے ہوتے میرے محمد دی مہر لگی ہوئی ہوئے افضل او ہو جڑے صحابہ پڑھ دے خون گے اللہ دی قسم نے بھی یہ ہوا کھنا کہ افضل درود او ہو جدے ہوتے میرے نبی پاک علیہ السلام دی مہر لگی ہوئی ہوئے اور افضل درود او ہے جڑا صحابہ نو میرے محمد نے سکھایا ہویا اللہ اکبر اللہ فرمان گے او ایمان والے ہو تسی او ہو جڑے میرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سو اللہ اکبر پڑھ دے ہوئیں گے تے ساڑا جواب کلنا نام یا اللہ کلنا بھلا یا اللہ بے شک اسی او لوگ ہیں جو تیرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سا پڑھ دے خویا آسمان والے ویکھ دے سا اللہ اللہ قبول فرما اللہ اکبر اللہ فرمان گے اچھا اگر کسرت نال درود پڑھنے والے تسی لوگ ہو آج جنت دیاں ساریاں باہر میں توڑے واسطے رکھیاں ہویاں ہیں درود پڑھ دے جاؤ اللہ اکبر درود والے اگے اگے خوندے جاؤ اللہ اکبر سونیو میرے نبی تے درود پڑھیا کرو اللہ بہشت بریندہ مالک بنا دے گا میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو ایک وار بندہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خوش بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دے خیر پھر آخدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 20 نیکیاں اللہ اکبر ایک وری کہنے نال اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دے خیر 10 گناہ معاف کر دینے نے اللہ 10 درجے بلند کر دینے سبحان اللہ اللہ اکبر کون میرے پیغمبر جدے تے درود تو پڑھے عزت تیری بلند ہوئے درود تو پڑھے عظمت تیری بلند ہوئے درود تو پڑھے شان تیرا بلند ہوئے درود تو پڑھے وقار تیرا بلند ہوئے درود تو پڑھے رزق اندر اضافہ تیرے رزق اندر اللہ درود تو پڑھے اعمال اندر اضافہ درود تو پڑھے رزق اندر اضافہ درود تسی پڑھو جان اندر اضافہ مال اندر اضافہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھنا تیرا کام ہے تیرے سارے کام نو صحیح صحیح کر دینا میرے عرش والے خدا دا کام ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ ویکھو میں عرض کر رہا سا کہ جیڑا کام فرشتیاں دا وہ انسان نہیں کر دے جیڑا کام انسان دا وہ فرشتے نہیں کر دے جیڑا کام اللہ دا اللہ اکبر وہ انسان نہیں کر سکدے اے حاجت روائی کرنا کیندہ کام میں بولو حاجت روائی کرنا کیندہ کام میں مشکل کشائی کرنا کیندہ کام ہے اللہ دا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حاجت روا کون ہے بولو حاجت روا کون ہے
آواز نہیں آئی تو ہاڑی ذرا پھر اچھی ساری کہو حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے کرنی والا کون ہے بھرنی والا کون ہے تینوں اولاد دین والا کون ہے اولاد شکم مادر دے اندر اگر چاہے تے باخر لے آوے چاہے تے تو ہی اپنے کول بلا لے وے مردیاں کہندیاں چل دیاں خیر بولو مردیاں کہندیاں چل دیاں خیر اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم اکیلا 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 ہے میرا خدا غوث اعظم اللہ بغیر کوئی نہیں یہ اللہ کا کام ہے وہ تیری مشکل کشائی کرے اور فرشتیاں دا کام میں عبادت کرے اللہ دیاں ڈیوٹیاں نو پورا کرے اے بارش برسان والا فرشتہ ہے او دی ڈیوٹی ہے بارش برسانا اللہ دے حکم دی تعمیل کر رہے انینیاں چلانا حکم دی تعمیل مگر ایک کام میں ہو جیا جیڑا مشترکہ ہے وہ فرشتے بھی کر دینے وہ انسان بھی کر دینے تے اللہ آپ بھی کر دینے وہ کام ہے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہر ایک کر رہے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کوئی عام عبادت ہے یہ ایسی واحد عبادت ہے کہ ہر عبادت دا ایک وقت مقرر ہے کہ فجر فجر والے پڑھ ظہر ظہر والے عصر عصر والے مغرب مغرب والے عشاء عشاء والے حج دا وقت ہوئی موسم مقرر ہے حج حج دے وقت ہوئے گا زکاة دا بھی ایک وقت مقرر ہے زکاة دے وقت ہوئے گی اللہ اکبر مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جدوں بھی اللہ دے دربار اچ پڑھیں اللہ نو قبول ہی قبول ہی قبول ہے بستر تے لیٹیاں پڑھ بستر تے لیٹیاں پڑھ بیٹیاں نو گود اندر اٹھا کے پڑھ میریاں ماما بچے نو دودھ پیان تے پڑھن لوریاں دین تے پڑھن وہ کیسے بچے سن جنہ دیاں ماما اپنے بچیاں نو لوریاں دین دیاں سن تے درود پڑھ دیاں سن اگو بچے بھی پھر شیخ القرآن جیسے بچے بھی حبیب الرحمن جیسے آج میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ کہوں گا ہر جمعے میں رکے بیٹھتے ہو فون کرتے ہو کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی میرا بیٹا میرے آنکھیں نہیں لگدا اور میری یہ مامے تے میری یہ پہنے آنکھیں کیویں لگنو میرے ویرو گل خودکشیاں تک پہنچ گئی ہے جدو انہوں دی تربیت ہی نہیں کی تھی جدو انہوں نے اپنی گود لٹا کے انڈیا دے گانے ویکھے نے مجرے سنے نے کہ تربیت وہ کتوں حاصل کرن گے وہ بھی میری ماما پہنا سن خدا دی قسم اپنے بیٹے نو گود لے کے صبح صبح لسی رڑک دیاں سن تے سورت یاسین بھی پڑھ لیں دیاں سن نالے بیٹے نو گود لے آئے سورت یاسین بھی پڑھ لئی ادھروں لسی رڑکی گئی ہے مکھن نکل پہ آئے آج آٹا گن دیا میری بہن تلاوت کرے او گنیا آٹا تیرے وجود اچ جائے تیرے بچیاں دے جسم چ جائے میں ویکھنا کہ تربیت کیویں نہیں ہوندی اسی تے ایک دن اچ پکا کے 8 دن دا آٹا فریج اچ رکھیا ہے پھر کھا کے اوہ جی تربیت ہی حاصل کرنی ہے اے میرے ہاتھ بننے نے میری ماں بہنوں خدا واسطے اپنے بچیاں دی تربیت قرآن دے مطابق کرو حدیث سے مطابق کرو
انہاں نو درود شریف سکھاؤ. اللہ دی قسم جتے کوئی شے کام نہیں آئے گی اوتھے بھی درود پاک کام آئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں خواب وچ ویکھیا ہے، مینوں خواب آیا ہے. ہن او خواب تیرا میرا تے نہیں کہ جڑا جھوٹا بھی ہو سکدا ہے. میرے پیغمبر دی خواب اللہ دی وحی ہے. ایک خواب تیرا ایک میرا، ایک خواب شیطانی ایک رحمانی، ایک خواب شیطان دی طرفوں ایک رحمان دی طرفوں. مگر میرے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندی ہے، وہ شیطانی نہیں ہو سکتا، وہ جدو ہوئے گا رحمانی ہوئے گا. میرے پیغمبر فرماندے نے کہ مینوں خواب وچ اللہ اکبر میں خواب وچ ویکھیا ہے کہ میرا ایک امتی خواب دے اندر میں ویکھیا کہ میرا ایک امتی پل صراط تو گزر رہا ہے اور گزردا کدی کھبے کدی سجے، کدی کھبے کدی سجے، کدی کھبے کدی سجے. انج ڈگمگاندا پھردا ہے، انج لگدا ہے کہ جویں نیچے گرن والا ہے. انی دیر تک درود پاک پڑھنے والا بندہ جیڑا انہیں درود پڑھیا ہویا سی نا، اے درود دوڑ کر کے آیا تے انہیں دے پیراں تے کھڑا کر دیتا، انج پیراں تے کھڑیا کر دیتا. تے بندہ حیران ہو کر کے پوچھتا ہے میاں تو کون ہے؟ اللہ اکبر ایتھے تے کوئی کسے دے کم نہیں آن والا. اور یہ لوگوں یاد رکھو، ماں پتر دے کم نہیں آئے گی، بیٹا باپ دے کم نہیں آئے گا. اللہ اکبر کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، اوتے بھی کم آئے گا تے درود پڑھیا ہویا. اللہ اکبر کثرت نال پڑھیا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کثرت نال ایک ڈگمگا رہے امتی اللہ لاکھ درود شریف اگے کھویا انسانی شکل اندر انہیں اگے کھو کر کے بندے نو سدھے کر دیتا. اللہ اکبر تے حیران ہو کر کے پوچھدا ہے اور میاں تے کوئی کسے دے کم نہیں آ رہا، تو کون ہے؟ اللہ اکبر خوش ہو کر کے آدھا ہے میں او ہوئیاں جنہوں تو پڑھدا رہا ہے. سمجھ نہیں آئی کون ہے؟ اللہ اکبر آدھا ہے میں او ہوئیاں جنہوں پڑھدا رہا ہے سفرہ دے اندر، جنہوں پڑھدا رہا ہے حضرہ دے اندر، جنہوں پڑھدا رہا ہے اپنی دکان تے بیٹھ کے، جنہوں پڑھدا رہا ہے اللہ اکبر اپنی سواری تے بیٹھ کے، جنہوں پڑھدا رہا ہے اپنے بستر تے لیٹ کے، جنہوں پڑھدا رہا ہے اپنے بچیاں دے اندر، جنہوں پڑھدا رہا ہے نماز اندر، جنہوں پڑھدا رہا ہے اللہ اکبر ہر جگہ تے درود پڑھدا رہا ہے. آج جو خود درود تیرے واسطے پل صراط دے اللہ دی قسم تیرے واسطے سواری بن جائے گا اور تینوں پل صراط تو لے کر کے انج بہشت بری داخل کر دے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے میں ویکھدا رہا خواب اندر اللہ نے منوں وکھایا کہ جڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ قیامت والے دن پل صراط تے بھی دی حفاظت فرمان گے. اور لوگ درود پاک دی سفارش کرے گا، اللہ دی سفارش نو قبول فرما لیں گے. اللہ اکبر سفارش قبول ہوئے گی، اللہ بہشت بری دا مالک بنا دے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر ایک باری جڑا بندہ درود پڑھدا ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، اللہ اکبر جڑا ایک باری درود پڑھے اللہ فرمانے 10 رحمتاں اللہ دیاں رحمتاں تیرے ہوتے برسدیاں رہن گیاں. تو درود پڑھدا رہے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں تیرے تے بسدیاں رہن گیاں. ہر وقت درود. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وہ مشہور حدیث ہے، میں تھوڑا جا ٹچ دینا پتہ تو انہوں سارے انہوں کہ پیغمبر علیہ السلام پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آمین
تسی اکثر علماء کو سندے رہندے ہو، اکثر خطباء کو سندے رہندے ہو، پھر دوجی تے قدم رکھیا، پھر تیجی تے قدم رکھیا، آمین آمین آمین۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی اگے تو تسی اج تک کہنے دا کام نہیں کدی کیتا تے اج کی ہو گیا؟ ویکھو کوئی نواں کام ہوئے تے پوچھیا کرو۔ صحابہ پوچھیا کر دے سن اللہ دے پیغمبر تسی پہلے سیڑھی تے قدم رکھیا ہے، آمین کیا ہے، پھر دوجی تے پھر تیجی تے، اگے تے اج تک کہنے نہیں کیتا۔ حالانکہ میرے پیغمبر دا ہر کام اللہ دے حکم دے مطابق، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، مگر صحابہ دے دلان دے اندر دین نو حاصل کرنے دی کنی تڑپ سی۔ آپ فرمانے نے حضور دسو سانو، میرے پیغمبر فرمانے نے جبریل میرے کول آیا سی تو منوں نے کہا ہے وہ بندہ او دی نک خاک آلود ہو جائے، اللہ دی رحمت کو دور ہو جائے، لٹیا گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص، اللہ دی رحمت کو دور ہو گیا وہ شخص۔ میں کہنے لگا جبریل کیڑا بندہ، کس بندے دی گل کر رہے ہیں؟ تے حضرت جبریل فرماندے نے او بندہ کہ جدے والدین او دی زندگی اچ موجود ہون، او انہاں دی خدمت کر کے اللہ دی بہشت حاصل نہ کر لوے، او بندہ ناک او دی خاک آلود ہوئے، اللہ دی رحمت کو دور ہوئے۔ او بندہ جدے والدین زندہ رہے او دی زندگی دے اندر، انہاں دی خدمت کر کے اللہ دی بہشت حاصل نہ کر سکیا، او بندہ اللہ دی رحمت کو دور۔ میں کیا آمین؟ تو انہوں نے ایمان نال دسو کہ جس گل تے فرشتے دعا کرن والا نوریاں دا سردار، آمین کہنے والا سید البشر، انسانہ دا سردار، نوریوں کا سردار دعا کر رہا ہے، سید البشر آمین کہہ رہا ہے، تے اس دعا وچ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام نے آمین کیا ہے، اور فرمایا پھر دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا وہ بندہ بھی اللہ دی رحمت کو دور، ناک خاک آلود۔ حضور کیڑا بندہ؟ فرمایا جدے سامنے تہاڈا ذکر کیتا جائے تو چپ کر کے بیٹھا رہے، تہاڈے تے درود نہ پڑے، او بخیل ہے تے بخیل نو بہشت دی ٹھنڈی ہوا تک نہیں لگے گی، خوشبو نہیں آئے گی۔ اللہ دے حضور او بندہ بھی اللہ دی رحمت کو دور ہویا، خاک آلود ہوئی اس کی ناک، جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تہاڈی ہن جمعہ ہو رہا ہے نا، یہ فرشتے موجود نے، فرشتے بیٹھے ہوئے، اسی پھر نام لوان گے، پھر کہاں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہاں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہاں گے اپنے مرشد دا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے چکر لگا رہے ہیں، اسی ہن مسجد وچ داخل ہوئے ہاں تے اپنے پیغمبر تے درود پڑھے ہے، پڑھیا نا؟ کئی بندے دعا کر دینے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے پہلے بھی ایک دعا ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھلائی ہے۔ ایک دعا اللہ کو کرنا ہے، اللہ فرماندے نے وہ دعا ادھو تک قبول ہی نہیں جدو تک میرے نبی تے درود نہیں پڑھتا، وہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام پر درود نہ پڑھا جائے۔ پھر یاد آئے بسم اللہ، شروع اللہ دے نام تو، اللہ اکبر، پھر کہو سبحان اللہ، شروع اللہ دے نام تو یہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ اکبر، درود خون سلام ہونا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے،
اللہ فرماندے نے ہاں ہون منگ کی منگنا ہے؟ انہوں نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے ہوتے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ اللہ فرماندے نے سونے درود پڑھ کے میرے کولو دعا منگنا ہے، میں تیری دعا نو کدی رد نہیں کر سکدا، میں کدی تیری دعا نو رد نہیں کر سکدا۔ ایمان والے ہو، ہر وقت میرے ایک نبی تے درود پڑھیا کرو، سلام پڑھیا کرو۔ اسی اللہ اکبر لوگ آگے نے ہو جی او درود نو نہیں من دے، او سلام نو نہیں من دے۔ اللہ دی قسم جے میں منیا ہے کائنات اندر کسے اور نے نہیں منیا، میں درود نو بھی مننا، میں سلام نو بھی مننا تھا، مگر سلام او خو جڑا میرے آقا نے سکھایا ہے، درود او خو جڑا میرے آقا نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں اس نماز نو نماز نہیں مندا جے دے اندر میرے محمد تے درود نہ پڑھیا جائے۔ اور نماز فجر ہوئے تے تدوی، اور نماز ظہر ہوئے تے تدوی، اور عصر ہوئے تے تدوی، اور مغرب ہوئے تے تدوی، اور عشاء ہوئے تے تدوی، اور جنازے دی نماز ہوئے تے تدوی۔ اے اللہ اکبر، اہل حدیث اللہ دی رحمت نال ایک ٹچو لان دے قائل نہیں نے، اے آنکھ دے نے کالا کالا رسول اللہ، میرا چھوٹا جیا بچہ بھی نماز پڑھے، انہوں آنکھوں میں یہ کم تو کیوں کرنا ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا۔ حضرت قاسمی صاحب نے فرمایا ہے، یا اللہ اکبر، حافظ وقاص صاحب نے کیا ہے، یا منو قاری اقبال صاحب نے فرمایا، خین کر اللہ دی قسم میرا کوئی بندہ، کوئی میرا چھوٹا جیا بچہ خو کوئی کام کردہ ہوئے، انہوں پوچھو انج کیوں کرنا ہے؟ اور نہیں کہے گا منو شیخ صاحب فرمایا ہے، حافظ صاحب کیا ہے، قاری اقبال صاحب فرمایا ہے، وہ کہے گا چاچا میرے محمد نے انج فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھا تے کام کوئی انج دا نہیں ہے جڑا سی اپنے بزرگاں دے کہنتے ہوئے ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن چکائی ہو۔ ساڑھا تے عمال دے اندر اس وقت تک عمال مکمل نہیں ہوندے جب تک میرے محمد دی مخر نہ لگی ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم و نماز نہیں ہے، جنازے دے اندر تو ہے جڑا درود نو بھی بدلے، سلام نو بھی بدلے۔ اللہ دی قسم اہل حدیث جنازے دے اندر بھی درود خو پڑھتا ہے جڑا میرے محمد کریم علیہ السلام نے سکھایا، جڑا میرے محمد نے صحابہ نو پڑھایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کو گئے جی اچھا درود تے پڑھ لے، سلام نہیں پڑھ دے۔ اللہ دی قسم جب تک سلام نہ پڑھئے اس وقت تک ساڑھی نماز مکمل نہیں ہوندی۔ کہنا ہوئے گا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہیں گے درود پڑھ لیا، سلام نہیں ہے، میں کہا آسن سلام، السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علینا۔ اللہ اکبر، تو آنکھنا ہے اے محمد تے سلام نہیں پڑھ دے۔ اللہ دی قسم جب تک 1,26,000 اسی صحابہ تے سلام نہ پڑھ لئیے اس وقت تک ساڑھی نماز مکمل نہیں ہوندی۔ کہنے آنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علینا۔ مطلب کیا ہے؟ تیرے ابو بکر تے سلام ہون، تیرے عمر تے سلام ہون، تیرے عثمان تے سلام ہون، تیرے علی تے سلام ہون، تیرے طلحہ تے سلام ہون، تیرے زبیر تے سلام ہون، تیرے سعد تے سلام ہون، تیرے سعید تے سلام ہون، تیرے عبداللہ تے سلام ہون، تیرے حذیفہ تے سلام ہون، تیری خدیجہ تے سلام ہون، تیری عائشہ تے سلام ہون، تیری حفصہ تے سلام ہون، اللہ اکبر، تیری فاطمہ تے سلام ہون۔ جب تک 1,00,000 تے کئی ہزار صحابہ، 1,00,000 تے کئی ہزار صحابہ صحابیات درود نہ پڑھ لئیے، سلام نہ پڑھ لئیے، اس وقت تک تے میری نماز مکمل نہیں ہوندی۔
السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ اب دسو خون درود والے کیڑے نے؟ ادھر برود والے نے، ادھر درود والے نے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے منہ دی لذت درود، میرے جسم دی وجاہت وہ درود۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے حسن دا زیور تے تاج درود۔ سبحان اللہ، اٹھ دیاں درود، بہندیاں درود، شام نو چل دیاں درود۔ سبحان اللہ، اور درود 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 درود۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھنے والا تو بن جا، اللہ تینوں بہشت بری دا مالک بنا دے۔ یہ درود بھی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ التحیات میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ میں نو نماز نہیں۔ ادھے اندر کئی علماء دا اختلاف ہے کہ پہلی دوسری رکعت اندر جدو التحیات تسی پڑھ دے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پڑھنے بعد درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ ساڑھے دوسرے پر کہندے نے جے پڑھ لیا تو سجدہ، اسی آنے جے پڑھ لو تے اللہ دی رحمت۔ اوے اللہ دیو بندیو، درود پڑھن نال جتے پڑھن دا ٹائم ہے اتے پڑھ دے نہیں، تو جتے نہیں پڑھنا اتے پڑھی پھر دے۔ او خدا دیو بندیو، ایتھے تے پڑھن دا ٹائم ہے، ایتھے تے منگن دا ٹائم ہے، ایتھے منگو۔ بندہ سارا کچھ التحیات للہ والصلوات للہ، اللہ فرماتے نے منگنا کیا میرے کو۔ اور ویکھو نماز جنازہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لین کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو وڈا، اللہ فرماتے ہیں میں تو وڈا ہے، یہ منگنا کیا چاہنا کی ہے؟ ویکھو نا جی شیخ صاحب 2-3 منٹ میں دیو، میں گل سمجھا دیا تو انہوں پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے۔ ایک بندہ تیجی منزل تے رہندا ہے شیخ جانی صاحب، تے بندہ دروازہ کھٹکھٹائے، وہ بیچارہ لکھ دا ٹیندا تلے آئے، کہے ہاں بھائی کی چاہی دائی؟ کچھ بھی نہیں۔ اوے آیا کدھر ہے؟ ایمی وہ جا بے وقوفہ چل جا۔ وہ ہلے اتے نہیں پہنچیا، پھر انہیں تھلو بیل دے دیتی۔ وہ پھر آیا اندھا ہاں کدھر آیا ہے؟ جنے ہون جی۔ وہ چاہی دا کیا؟ جنے کچھ بھی نہیں۔ انہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ اکبر۔ اللہ نو آواز دیتی، اللہ فرمایا لبیک لبیک، میرا بندہ کی چاہی دائی؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سارا کوئی تیرے واسطے حمدہ تعریفاں، سارا کوئی تیرے۔ اللہ فرماتے نے ٹھیک ہے چاہی دا کیا؟ جنہیں کچھ بھی نہیں۔ اور سورت فاتحہ جب تک نہیں پڑھو گے اپنے مردیاں نو بلٹی کرن والے ہو، جی سمجھو بلٹی کرتا جے، منگیا تے کچھ بھی نہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ تو بڑا عظیم ہے، تو پاک ہے۔ اللہ فرماتے نے چاہی دا کیا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ دیئے تعریفاں، اللہ فرماتے نے سارا کوئی ٹھیک چاہی دا کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، چاہی دا کیا؟ منگیا تے کچھ بھی نہیں، تعریفاں میریاں کردہ رہے ہیں۔ اور 10 چاہی دا کیا؟ اللہ دی قسم رب کلو کچھ بھی نہیں منگیا،
کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ دیاں تعریفاں۔ تیجی منزل تو آیا ہویا بندہ جدو تیجی وری انہوں کہے گا چاہیے دا کی آیا کدھر ہے، کچھ بھی نہیں، آیا کدھر ہے، بس ہے نہیں، وہ کہے گا جا بے وقوفہ چل جا۔ ہن نہ دروازہ کھٹکھٹائی، ہن بندہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ اللہ فرمانے نے ہاں چاہیدہ کیا، آدھا الحمدللہ رب العالمین۔ نہ بولے ہو تسی قیامت دی پہلی نو بولے ہو، ہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ادھرو پڑھتا رہے، اللہ فرمائے نے او میرے فرشتے ہو، حمدنی عبدی، اے دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی تھی ہے، ہائے سبحان اللہ، حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، حمدنی عبدی، اسمع علی عبدی، او دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی تھی ہے، منگنا کی ہے، آدھا منگنا ہے خواہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرنا اور تیرے کلو ہی مدد منگنا۔ اللہ فرمانے منگنا کی ہے، آدھا منگنا کی ہے مالکا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگاں دا راوی کامی جڑے تیرے تے درود پڑھ دے رہے، سبحان اللہ، ان لوگاں دا راوی کامی جنہاں تے تیرے انعام ہوئے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ دی قسم جڑے درود پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، مگر درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ اللہ اکبر، قرآن کریم دی واحد آیت ہے جدے آخر تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، میرے قاری صاحب موجود اللہ دی رحمت نال ہر جگہ تے جتھے قرآن دی آیت شروع ہوئے گی اوتے شروع تے ہوئے گا یا ایوہ الناس، شروع تے ہوئے گا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الکافرون، مگر قرآن دی واحد آیت جڑی اللہ نے فرمائی آخر تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، پہلے فرمایا ایویں نہ سمجھو اے کام ایویں جیا نہیں ہے، اے کام تے میں بھی کرنا، اے کام تے میرے فرشتے بھی کر دینے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ، سبحان اللہ، صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک کام اے ہو جیا کام میں جڑا میں بھی کرنا، میرے فرشتے بھی کر دینے، اور ہر انسان کرن والا جب تک کردہ رہے گا او دے سارے کام میں آپ کردہ رہاں گا۔ درود درود درود، سبحان اللہ پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑی دعا بندہ نہ روندہ ہے گھبرا کے دعا کردہ ہے وہ دے درود نہیں، اللہ دی قسم زمین تے اسمان وچ حدیث دے الفاظ نے، زمین تے اسمان وچ لٹکی رہندی، جس دعا وچ درود نہیں وہ دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، اور زمین آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے۔ جدو تسی درود پڑھو گے سمجھو کہ اے اللہ دے کول چلے۔ درود
تے وچ طاقت ہی انج دی ہے کہ ویکھو نا سرکاری دفتر جاؤ تے آندے نے پیسے لاؤ، پہیا چلدا ہے، گڈی تاں چلدی ہے پہیے ہون، دعا کرتے لئیے اللہ فرماتے ہیں پہیے لا، وہ پہیے کیے اللہم صلی علی محمد، ادھروں درود پڑھیا، دعا نٹ کے رب دے کول پہنچ گئی۔ اللہ نے ویکھیا بھی اس دعا وچ نبی پاک تے درود ہے جی، ہے پاس اے کی ہے جی 10,000 کو 15 منگیا سی، ریجیکٹ۔ اللہ فرماندے نے اور کچھ نہیں ویکھنا، منگیا کی ہے لاکھ کروڑ ارب خرب، بس انہاں کی دکان کوٹھی مکان بنگلہ، بس یہ سارا کچھ منگیا ٹھیک ہے، ویکھو درود ہے، او ویکھو درود ہے، ہاں جی اللہ جی آخر تے بھی درود ہے، پہلوں بھی درود ہے، تو فرمایا پھر پاس ہے، پاس ہے۔ اللہ منگیا بڑا کچھ تو آکھیا پھر کیڑی گل ہے، میری رحمت کوئی کمی ہے، جو بھی منگیا دے دیو، درود درود درود، آخر تے بھی درود، پہلوں بھی درود، تے میرے خزانے اچ کیڑی کمی ہے، منگیا کی ہے، اللہ کوٹھی منگی سو، مکان منگیا سو، جائیداد منگی سو، بچے منگے نے، 12 سال 14 سال ہو گئے نے، بال نہیں پیا ہوندا، فرمایا میں کیڑا نہ کیتی سی، درود نہیں سی پڑھدا، پڑھے تو صحیح، درود کو اپنا وظیفہ بنا لو، صبح دوپہر شام، گاڑی میں، گھر بنگلے مکان میں، خدا کی قسم ایک آج جمعہ ہے، اگلے جمعہ تک کر لو، جا کے کہ آج کاری تو جھوٹ بولنا سے، جیڑا بگڑیا کام میں نہ بنے تے آکھی کاری تیری زبان اچ لذت نہیں، تیرے قرآن اچ لذت نہیں، خدا دی قسم دنیا دا ہر عمل جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے پیغمبر دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق دے، میں تے 2 گھنٹے بھی بیان کران تے مکن والا نہیں، بہرحال آج شدید توندے چ پہنچ تے گئے ہی ہیں، پر چس بڑی ہے، وآخر الدعوانا الحمد